سناؤں ایک ہمارے فارم کے اوپر اسلام آباد میں جب ابا بیٹھتے تھے تو سامنے روڈ کے اس پار سے ایک صاحب گل ہوتا تھا، مردان کا پٹھان تھا، اس کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ ابا کے پاس روزانہ صبح آتا تھا، بیٹھتا تھا، شاہ صاحب، اور پھر وہ پشتو میں جو شروع ہوتا تھا، اور میرے ابا اس کو اردو میں جواب دیتے تھے. وہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا یا جو بھی، کیونکہ صاحب گل کا یہ تھا کہ میرے خیال سے 32 یا 33 پوتے پوتیاں تھیں، بچوں کی فوج تھی اس کے گھر، اور کبھی کبھار وہ بھی لے کر آتا تھا. ہاں، بہت بڑی فیملی تھی، بہت بڑا مرلوں کا گھر تھا، مجھے مرلے کا سائز نہیں پتا، 32 لیکن وہ پشتو میں بولتا تھا اور میرے ابا کو پشتو سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر میرے ابا جو ہے وہ دل کی زبان سمجھتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں. کیا بات ہے، ہاں، وہ دل کی کیا زبان بات ہے. سمجھتے تھے. میرے کو ہوں، پشتو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن میں دل کی زبان سمجھتا ہوں، دکھ اور یس درد کا مجھے احساس ہو جاتا ہے. یہ چیز یس ہے، اور اسی کو قرآنک نالج کہتے ہیں، اور اسی کو پرواز کہتے ہیں کہ آدمی کچھ بولے نہ بولے، اگلا جو ہے دل کا بھید جان جائے. میرے ابا جب سائیں جی کے پاس پہنچے تھے، اس وقت وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو دل کے بھید جانتا ہو، اور وہ سائیں جی ملے تھے، وہ دل کے بھید جانتے تھے. یہ چیز ہے. اب آج کل کے دور میں اس کو اور چیزیں کہتے ہیں، بٹ وہ دل کے بھید ہوتے ہیں جو راز ہوتے ہیں. آپ بولو چندہ، آپ بولو.